قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ ہمارے جمع ہونے کو اپنے کرم سے قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو نسبت اس مبارک دن کی اور اس مبارک لمحات کی اور اس مبارک عنوان کی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے حکموں پہ چلنے والا بنائے، اور نبی رحمت امام الانبیاء سید الکونین آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہماری زندگی کو ڈھال دے اور اس رنگ میں رنگ دے، اور آپ کے والی فکریں اور آپ کی والی ادائیں ہماری زندگی کی ترجمان بن جائیں، اور اس مبارک راستے کی نمائندگی و ترجمانی اللہ پاک موت تک ہم کو اور قیامت تک ہماری نسلوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک جذبے پر ہمارا یہ اس وقت جمع ہونا ہوا ہے تاکہ ہماری زندگی میں ہمارے محبوب نبی اور انبیاء کے امام و کونین کے سردار اور آقا نامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکریں تھیں وہ ہماری زندگی میں آئیں، اور جن اداؤں کو آپ نے امانتاً اپنی امت میں منتقل کیا وہ سنتیں ہماری زندگی میں محبوب بنے، اور ہم اپنی زندگی کو اس طرز پر چلائیں جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے نبی کے طریقے پر چلے گا، پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنائیں گے۔ جو محبوب سے محبت کرے گا اور محبت کے راستے پر اپنے آپ کو چلائے گا تو اللہ کا اعلان یہ ہے کہ پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنائیں گے۔ تو اللہ کی محبوبیت کے ملنے کا اور اللہ پاک کی مددوں کے شامل حال ہونے کا اور زندگی کی ساری الجھنوں کے دور ہونے کا وہ عظیم پاکیزہ اور مضبوط نسخہ جس سے زیادہ محتاط اور جس سے زیادہ مضبوط اور جس سے زیادہ پکی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی، ایک تو اللہ کا فرمان ہے اور دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس راستے سے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یہ مبارک زندگی ہمارے لیے دنیا کے اندر اللہ کی مددوں کا وسیلہ بنے گی، اور آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے وہ ذخیرہ بنے گی جو ہر منزل پر ہمیں کامیاب و کامران کر دے۔ اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم بھی، ہمارے گھرانے بھی، ہماری اولادیں بھی، ہماری عورتیں بھی اور ہمارا خاندان بھی ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی کو پہچانے اور آپ کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو عملاً مضبوط کرے، اور ایسے مضبوط کرے کہ پھر اس محبت پر کوئی اور محبت غالب ہونے نہ پائے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کو ارشاد فرما دیا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا اور اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری محبت اس کی اولاد کی محبت سے اور اس کے ماں باپ کی محبت سے
اور جتنی اور مخلوقات ہیں ان سب کی محبتوں پر میری محبت غالب نہ آ جائے، اس وقت تک وہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے راستے پہ نہیں بڑھتا۔ تو گویا اس طرح یہ ایمان کا جز بنا کر اللہ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا، اور وہ چیز قیامت تک ایمان والوں کے نزدیک معیار ہے۔ اسی لیے ضرورت اس کی ہے کہ وہ ذات پاک جس کو اللہ پاک نے ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے بھیجا، ایک عرب کے علاقے کے لیے نہیں، اور ایک زمانے کے لیے نہیں، اور ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ سارے زمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے اور سارے حالات کے لیے اور سارے مقامات کے لیے کامیابیوں کا خزانہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اسی لیے اس ذات پاک کی ہر چیز پر ہماری زندگی کی ایک مناسبت ہو کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو کن احوال میں آئے اور کن حالات میں آئے، جبکہ دنیا درندگی کی انتہا پہ پہنچ چکی تھی اور انسان انسانوں کا خون پینے پہ تلا ہوا تھا، اور چوطرف دنیا میں مال کی اور خواہشات کی اور اپنے نفسانی جذبات کا گویا لوٹ اور پھیر پڑا ہوا تھا، اور لوگ اس کے علاوہ اندھے تھے، نہ اپنے انجام کو جانتے، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے، نہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا سلیقہ رکھتے۔ ایسے حالات میں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انداز میں بھیجا کہ آپ کے سراپا حالات بھی نازک رہے، اس لیے کہ جس سے کوئی بڑا کام لینا ہو تو اس سے پہلے اللہ پاک اسے مجاہدوں میں ڈالتے ہیں اور انہیں قربانیوں کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس امت کا جد اعلیٰ بنایا تو قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ دیکھو کہ تمہارے رب نے ابراہیم کے لیے آزمائشوں کا ایک دور رکھا اور اس میں ان کو امتحانوں کے اندر مبتلا کیا گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحانوں میں 100% کامیاب ہو گئے، اور ہر امتحان کیا تھا؟ اپنی ناگواریوں کو جھیلو اور اپنے نامساعد حالات کو برداشت کرو اور ظاہر کی شکلوں سے اپنی نگاہوں کو بلند کرو اور دنیا میں آنے والے مجاہدے اور مشقتوں سے بے نیاز ہو اور ایک اللہ رب العزت کے خزانوں پہ نظر رکھو اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے رشتے کو جوڑو۔ جب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر ایسے چلے کہ اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ وہ گویا ہمارے مرادوں کو پورا کیے اور کامیابی کے ساتھ اپنے مجاہدوں کی تکمیل میں پہنچے، تو پھر اللہ پاک نے آگے کا پیغام دیا قال انی جاعلک للناس اماما، پھر ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس کے بدلے میں ہم تم کو قوموں کا امام بناتے ہیں، اور ایسا امام بنایا کہ قیامت تک حج کا عمل جاری ہے اور قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ قائم ہے، اور قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے اللہ نے ہمارے نبی اور آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ بتلایا کہ آپ کی قربانیوں پر ہم نے نہ صرف آپ کو قوموں کا امام بنایا بلکہ ساری قوموں کے سردار اور انبیاء کے امام بھی آپ ہی کی نسل کے اندر دیے گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے ان قربانیوں کا بدلہ اور صلہ دکھلایا، اور اس طرح جن جن کو قربانیوں کے اندر مجاہدوں کے اندر ڈالا گیا ان مجاہدوں کو اسی لیے ڈالا گیا کہ ان مجاہدوں کے بعد میں پھر یہ اللہ کی مدد نکھرتی ہے اور اللہ کی نصرت سامنے آتی ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا فیصلہ اللہ پاک نے ظاہر فرمایا تو اس سے پہلے آپ کے خاندان کی 3 عظیم شخصیتوں کو مجاہدوں کے اندر گویا مبتلا کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے کہ جن کو اللہ پاک نے مجاہدوں میں ڈالا، اور ایسے مجاہدوں میں ڈالا کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کے دادا، اور کچھ دن کا عرصہ نہیں گزرا کہ ان کے والد فوت ہو گئے، اور جب والد رخصت ہو گئے تو ان کی ماں کا نام سلمہ تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے مدینے کے میکے میں چلی گئی،
اور وہیں پر ان کی پرورش کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ عبد المطلب بڑے ہوئے، اور جب بڑے ہوئے تو یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ایک حارثی نامی قبیلہ قریش کا جاننے والا، وہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ طیبہ کو پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکا ہے اور بچوں کے بیچ میں کھڑا ہے، تیر اندازی کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کا تیر ہر ایک نشانے پہ لگتا ہے، اور جب نشانے پہ لگتا ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور اپنی زبان میں عربی کے اشعار پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں قبیل قریش کا مکے کا رہنے والا تیر انداز ہوں، اور میرا تیر کبھی نشانے کو خطا نہیں کرتا۔ اس حارثی نے اس بچے کو پیار کیا، قریب گیا اور دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہ مکے کے رہنے والے قریش کے قبیلے کے ہیں، اور ان کے دادا عبد المطلب تھے جن کا انتقال ہو گیا، اور اب یہ بچہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے اور اب اس کو یہاں سے لے جانا ہے۔ تو وہ عبد المطلب کے باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اب اس بچے کو لے جانے کے لیے وہ واپس مکے کو لوٹا، اور مکے کو لوٹ کر آ کر اس نے ان کے چچا سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے دادا کا بیٹا عبد المطلب وہ اس وقت گویا مکے کے اندر، مدینے کے اندر ہے، اور بے یار و مددگار ہے اور یتیم ہے، اور تم نے اس کی خبر بھی نہیں لی۔ اگر تم اسے لاؤ اور پرورش کرو تو اس سے اچھے نتائج تمہیں نکلیں گے، اور وہ بڑی خوبیوں کا مالک معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ جوش و جذبہ دلایا تو یہ چچا یہاں سے چلے اور مدینے کو گئے اور جا کے کہا کہ ہماری امانت کو واپس کرو اور ہم اپنے بھتیجے کو لے جاتے ہیں۔ اب ماں تڑپنے لگی اور رونے لگی، اور پھر لوگوں نے سمجھایا ماں کو کہ دیکھو تم اپنے علاقے کی غربت میں ہیں، یہ قبیلہ قریش کے سرداروں کا قبیلہ ہے، اور یہ بچہ ان میں رہے گا تو اس کے اقدار پلیں گے، اس کے اوصاف نکھریں گے اور اس کی خوبیاں دنیا دیکھے گی، تم ضرور اسے بھیج دو۔ چنانچہ وہ اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھا کر لے کر چلے آئے، اور ان کا اصلی نام شیبہ تھا، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے بال سر پر سفید تھے، تو اس بنا پر ان کا نام ہی رکھا گیا کہ سفید بال والے اور بڑھاپے کے شیدائی، یہ اصلی نام تھا عبد المطلب کا۔ لیکن جب لے کر آئے تو لانے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ شاید مطلب کے غلام ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے عبد المطلب پکارا تو اسی نام سے معروف ہو گئے۔ اب ماں نے دعائیں دی، رخصتی کے جذبات میں ان کو رخصت کیا۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ جسے میں رخصت کر رہی ہوں یہ بیت اللہ کا والی بنے گا اور کعبے کا متولی بنے گا اور اس مقام کے اوپر یہ پہنچے گا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد میں یہاں ان کی زندگی کا رہن سہن ہوا۔ اب ان کو خواب دکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ زمزم کا کنواں ہے جو اس وقت بند ہو چکا تھا، اس کے اشارے ملے کہ اگر اسے تم کھودو تو اس کا پانی نکلے گا۔ لوگوں کو نہ جینے کے لیے پانی تھا نہ پینے کے لیے پانی تھا، لوگ قطرے قطرے کو ترس رہے تھے۔ تو اب آپ کے دادا نے اکیلے کھدوائی شروع کی، اور وہ عبد المطلب کھودتے رہے یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں زمزم کا کنواں نکلا اور سارے مکے کے لیے سرشابی کا سامان ملا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو بیت اللہ کا والی اور متولی بنایا گیا، اور آپ نے ان دو نعمتوں کو دیکھا کہ زمزم کا کنواں میرے ذریعے سے نکلا ہے اور کعبے کا مجھے متولی بنایا گیا ہے۔ تو آپ نے منت مانی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا اور قربان کروں گا۔ اللہ کی کرنی ہے کہ اللہ نے آپ کو 10 بیٹے بھی دیے، اور 10 کے 10 بیٹے صحت مند اور عجیب و غریب صفات کے نکلے۔ ان میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ حسین اور جمیل نکلے، اور آپ کی زندگی میں بڑی خوبیاں نکلی۔ اور جب انہوں نے قرار ڈالا کہ میں کسے ذبح کروں تو حضرت عبداللہ کا نام آیا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنے۔ اب جب نام آیا تو سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے اور کہا عبد المطلب کیا کر رہے ہو، اور تم کیسے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو جسے دیکھ کے مکہ اشش کرتا ہے اور جس کی خوبیوں پہ ناز کرتا ہے۔ انہوں نے قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا اس کے بدلے میں تم اونٹ کی قربانی دو۔ جب اونٹ کی قربانی دو تو 10 اونٹ کا ایک پرچہ ڈالا گیا اور بچوں کا نام عبداللہ کا ڈالا گیا، اور جب قرآن نکالا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا۔
پھر 20 اونٹ کا کاغذ ڈالا گیا اور پھر قرآن نکالا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا. بڑھتے بڑھتے جب 100 اونٹوں کی باری آئی تو حضرت عبداللہ کی جگہ کے اوپر 100 اونٹوں کا کاغذ اٹھا تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی طرف سے 100 اونٹوں کی قربانی دی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے انا ولد ذبیحین کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک میرے باپ عبداللہ کہ جن کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی اور اس کے بعد میں ان کو چھٹکارا دیا گیا. اب یہ عبداللہ کی پرورش ہوتی رہی اور ان کی زندگی کے اوپر ہر ایک کی نگاہیں پڑنے لگی. اب یہاں تک کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر کو پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کا ایک سفر ہوا اور مدینہ طیبہ کو پہنچے. اور جب مدینہ طیبہ کی طرف آنے لگے مکے سے تو راستے میں ایک یہودی عورت ملی. اس نے کہا کہ عبداللہ مجھ سے شادی کر لو. آپ نے کہا کہ ایسے میں چھپے چھپائے شادی نہیں کرتا, میرا نکاح تو میرے اپنے بڑوں کی نگرانی میں ہوگا. اس نے کہا اچھا ایسے ہی مل لو, میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا میں نے آج تک کبھی گناہ کا کام نہیں کیا اور میں کسی گناہ کی طرف راغب نہیں ہو سکتا. آپ نے ان چیزوں کا انکار کیا اور انکار کر کے آپ آگے بڑھ گئے. اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر آپ کی شادی کے چرچے ہونے لگے کہ یہ آپ کے دادا کا اور آپ کے باپ کا مقام ہے, لہذا یہاں پر تمہارا بھی نکاح ہونا ہے. تو قبیلے بنو زہرہ کے اندر کی ایک خاتون جو گویا شرمیلی اور حیادار اور اچھی شکل اور اچھی عقل اور جس کے چرچے مدینے کی گلیوں میں تھے, ان کا نام حضرت آمنہ تھا. اور ان سے آپ کا رشتہ طے ہوا اور رشتہ طے ہوا, آپ کا نکاح ہوا. آپ نے کچھ دن وہاں پر اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت آمنہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور پھر اس کے بعد جب مکے کی طرف آنے لگے تو راستے میں وہ عورت پھر ملی اور مل کے کہا کہ عبداللہ جاتے ہوئے تمہارے پیشانی پہ جو نور چمک رہا تھا اب وہ نور باقی نہیں رہا جسے دیکھ کے تمہاری طرف رغبت ہوا کرتی تھی. تو گویا وہ وقت وہ تھا جبکہ وہ نور نبوت حضرت عبداللہ کے پوچھ سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی تیاری عملاً شروع ہو چکی تھی. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اب یہ پھر مکے سے مدینے سے مکے کو آئے اور حضرت آمنہ آپ کے ساتھ آئیں. کچھ دن گزرے کہ اس کے بعد شام کی طرف ایک قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ کا بھی اس میں نام آیا اور بنو قریش کے سردار جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں بھی چلنا ہے, تو یہ بھی چلنے کو تیار ہوئے. تو ابھی نئی نویلی شادی ہوئی تھی, کچھ ہی عرصہ گزرا تھا. حضرت آمنہ بھی اداس ہو گئی اور حضرت عبداللہ بھی اچنبے میں پڑ گئے, لیکن مشورہ تھا خاندان کا, تیار ہوئے. پھر آپ نے حضرت آمنہ کو تسلی دی اور کہا اداس مت ہونا, تھوڑے دن کا سفر ہے, میں واپس آؤں گا. جب میں واپس لوٹوں گا تو قافلے کی آمد کی گھنٹیاں بجیں گی, تم دروازے پہ کھڑے رہ کر میرا استقبال کرنا, میں بھی تم سے محبت سے ملاقات کروں گا. یہ کہہ کر اپنی گھر والوں کو حضرت آمنہ کو تسلی دلائی اور آپ گویا اس تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. جب بلاد شام سے واپس لوٹے تو مدینہ پہنچنے پر حضرت عبداللہ کی صحت بگڑ گئی اور ایسی بگڑ گئی کہ بخار بڑھتا گیا, طبیعت بگڑتی چلی گئی. قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ عبداللہ کو یہیں چھوڑو علاج معالجے کے لیے اور ہم لوگ اپنے وطن چلتے ہیں. وہ مکے کی طرف چلے آئے. مکے میں آتے ہی قافلے کے آنے کی گھنٹیاں بجی. حضرت آمنہ بھی خوشی میں جھوم گئی اور دروازے پہ استقبال کے لیے عبداللہ کے کھڑی ہیں, لیکن بہت دیر ہو گئی. قافلہ اپنے گھر چلا گیا, میدان خالی ہو گیا. دریافت کرنے پہ پتا چلا کہ عبداللہ ان میں نہیں ہے, تو گھر میں ایک اداسی اور ماتم کی کیفیت آئی. پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ مدینے میں ہیں. تو اب یہاں سے لوگ مدینہ ان کی خیر خبر لینے کی تیاری کرنے لگے اور خاندان کے لوگ پہنچنے کے لیے نکلے کہ جا کے عبداللہ کو دیکھیں گے اور اپنے ساتھ لے آئیں گے. اللہ کی کرنی ہے کہ یہ مدینہ پہنچنے سے پہلے عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت آمنہ اپنی کم عمری کے اندر بیوہ ہو گئی. جب عبداللہ کی عمر ہی 18 سال کی تھی تو حضرت عبداللہ کی عمر جب 18 سال کی تھی
تو حضرت آمنہ اور کتنی چھوٹی ہوں گی. اب یہ اس عمر کے اندر بیوہ ہو گئی. اب اس بیوگی کے اندر انہیں اپنے حمل کا کچھ انداز بھی نہیں, اور اب پیٹ میں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے. یہاں تک کہ وہ دن آئے کہ جب کہ آپ کی پیدائش کا وقت آیا. اب حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ یہ دن مجھ پہ عجیب گزرے, ایسے عجیب گزرے کہ میں اگر باہر نکلتی تو دھوپ کے اندر بادل میرے سر پہ آتا اور مجھے سایہ کر لیتا, اور کوئی دھوپ کی روشنی اور کرنیں مجھے تکلیف نہیں دیتی. میں زمزم کا پانی لینے کے لیے جاتی تو زمزم کا پانی خود بخود ابل کر اوپر آ جاتا, اور میں بھی بھر لیتی, اور جتنی مکے کی عورتیں آتی تھی وہ بھی اپنا پانی بھر لیتی. بلکہ مکے کی عورتیں مجھے روکتی تھی اور یہ کہتی تھی آمنہ ٹھہرے رہو, جب تک کہ ہم پانی بھر نہ لیں اس وقت تک نہ جانا, تم جاؤ گے تو یہ پانی نیچے چلے جائے گا, اور تم ٹھہرے رہو گے تو یہ پانی اوپر رہے گا. حضرت آمنہ کہتی ہیں عجیب چیزیں میں دیکھتی تھی. رات ہوتی تو میں دیکھتی تھی کہ ستارے سب جھک گئے اور میری طرف ایسے ہیں جیسے گویا وہ میرے بدن کو بوسہ لے رہے ہیں اور میری طرف مائل ہیں. تو دن کی کیفیت بھی عجیب تھی, رات کی کیفیت بھی عجیب تھی, اور مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں. اب حضرت آمنہ یہ نہیں جانتی کہ ان کے گویا بدن اطہر میں گویا مخلوق کے سردار اور کائنات کا خلاصہ اور انبیاء کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں. اس کی برکت یہ تھی کہ بادل سایہ کر رہا ہے اور دھوپ کی کرنوں سے آپ کو بچایا جا رہا ہے, اور آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت آ رہی ہے. کبھی آپ خواب دیکھتی کہ تمہیں ایک بہت بڑا انعام ملنے والا ہے اور دنیا کی سرداری تمہارے گھر سے چلنے والی ہے. یہ حیران ہوتی کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی 12 ربیع الاول. آج کے اس مبارک دن میں صبح کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آپ فرماتی ہیں میرے گھر میں جلانے کے لیے رات میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا, لیکن آپ کی آمد پر ایسا نور آ گیا کہ گویا چاند میرے گھر میں ہے اور پورا علاقہ روشن ہو رہا ہے. اور جب آپ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ اور بچوں کے واقعات تو میں سنتے رہتی تھی, لیکن آپ آئے تو دھلے دھلائے آئے اور پاک و صاف آئے. آپ کو کسی چیز کی گویا ضرورت باقی نہیں تھی کہ اس کی صفائی کی جائے, اور آپ کے آنے سے کمرے میں خوشبو کی مہکار آ گئی. اور پھر اس معصوم بچے کو جو ابھی دنیا میں پہلی سانس لیا, میں لینے گئی تو وہ ہاتھ میں مچل گئے اور ایسے پلٹ گئے جیسے سجدے کی حالت ہوتی ہے. تو آتے ہی آپ نے گویا سجدہ کیا اور یہ کیفیت آپ کی نظر آئی. میں حیران ہوں کہ یا اللہ میں اپنے گھر میں کیا دیکھ رہی ہوں. ادھر یہ ہوا کہ آنے والے بچوں کو گویا نام رکھنے تک کا وقت دیا جاتا اور 7ویں دن تک وہ اپنے گھر میں رہتے, اور اس کے بعد پھر دودھ پلانے والیوں کے حوالے کیے جاتے. اب چچا دیکھ کے حیران ہیں کہ کیسا حسین بچہ آیا ہے اور اس کی کیسی مبارک ادائیں ہیں. وہ انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف شہادت کی خبریں دیتا ہے اور سورج کی اس کے اوپر کرنیں نہیں ڈالتا ہے, دھوپ کی جگہ بادل اس میں سایہ کر لیتے ہیں, اور اس کے اندر سے ایک خوشبو کی نکھار پیدا ہوتی ہے. تو وہ بار بار یہ کہتے کہ ایسا بیٹا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, اور ایسا بیٹا کبھی کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا. اب اس کے اوپر وہ حیرت زدہ تھے, اور جو آتا تعریف کرتا. تو جب 7واں دن آیا نام رکھنے کا تو اس دن مشورہ یہ ہوا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے. تو آپ کے چچا نے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے, میرے نزدیک اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے. تو آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا. محمد کے معنی وہ جس کی تعریف ساری مخلوق کر چکی, اور احمد وہ جو اپنے خالق و مالک کی تعریف میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ 2 مبارک نام آپ کو دیے گئے, اور اس پہ علماء نے لکھا کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا, اور اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام احمد نہیں تھا. وہ مبارک نام آپ کے رکھے گئے. اب جب آپ کے لیے دودھ پلانے والی کا انتخاب کرنا تھا تو ادھر حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ بنو سعدیہ کا قبیلہ ہے جو مکے کے قریب کا ایک گاؤں ہے, اور ہم وہاں کی رہنے والی 10 عورتیں ہیں جو صبح صبح اٹھتی اور اندھیرے سے آتی اور مکے کے اندر بچوں کو تلاش کرتی. اب یہ قافلہ نکلا, قحط کا زمانہ ہے, غربت بھری ہوئی ہے,
جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا ہے اور جانوروں کا دودھ خشک ہو رہا ہے۔ اب ایسی حالت کے اندر حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا جانور سب سے کمزور ہو گیا، جب چلنے لگے تو 9 کا قافلہ عورتوں کا آگے بڑھ گیا، میری سواری پیچھے رہ گئی۔ میں کہتی تھی کہ ذرا ٹھہریو ذرا ٹھہریو، میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتی ہوں، تو وہ کہتے کہ حلیمہ دیر بہت ہو گئی، دن نکلنے کو آ گیا، پہنچنے تک دیر ہوگی، اب ہم تیرے انتظار میں نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ آگے بڑھ گئے اور حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کے بعد مکے کے امیروں کے گھر تلاش کیے اور مکے کے سرداروں کے گھر تلاش کیے، اور ہر ایک کے گود میں ایک سردار کا بچہ اور ایک مالدار کا بچہ ان کے گودوں میں آ گیا، اور جو آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آمنہ کے ٹھہرتے تو حضرت آمنہ کے دروازے پہ ٹھہرتے ہی معلوم ہوتا کہ یہ بچہ یتیم ہے اور ان کے باپ گزر گئے ہیں اور ان کے دادا کے 11 بیٹے ہیں، اب وہ اپنے بیٹوں کو دیکھیں گے یا پوتے کو دیکھیں گے، لہذا چلو آگے چلو، یا کوئی انعام نہیں مل سکتا اور ان کی خدمت کا صحیح صلہ ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر ایک ایک عورت آگے بڑھتی گئی اور ایک ایک مالدار کے گھر سے اپنے بچے کا گود بھرتی گئی۔ اب جب حضرت حلیمہ پہنچی تو سوائے حضرت آمنہ کے کوئی گھر مکے میں باقی نہیں تھا جن کے بچے کو دودھ پلانے والی ماؤں کے حوالے کرنا پڑتا۔ اب اس نے ادھر ادھر تلاش کیا، جب کوئی اور نہیں ملے تو یہ سوچی کہ اب کہیں میں بدفال نہ ٹھہر جاؤں اور باقی عورتیں مجھے تانا نہ دیں کہ یہ کیسی ہے کہ اسے کوئی بچہ بھی نہیں ملا۔ کہا چلو اسی بچے کو لے لیں گے۔ حضرت حلیمہ کہتی جب میں آئی حضرت آمنہ کے پاس اور کہا کہ یہی بچہ مجھے دے دو تو کہا کہ لے لو، اور جب لینے کی بات طے ہوئی تو آپ کے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی، میں نے آپ کے چہرے پر سے چادر کو ہٹایا تو آپ نے مسکرایا مجھے دیکھ کر، اس مسکراہٹ میں میرے دل کا سودا ہو گیا اور میری طبیعت آپ کی طرف مائل ہو گئی، اور میں نے اپنے شوہر سے کہا انعام تو اس گھر میں زیادہ نہیں ملے گا لیکن بچے کی مسکراہٹیں میری ایک زندگی کا کام کر جائیں گی۔ اور تو آپ کے حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے عسیٰ ان یجعلنا فیہ برکتا، کہ اس گھر کے اندر اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے، لہذا اس بچے میں برکت ہے، اسے تو ضرور لے دے۔ اب یہ کہتی حلیمہ کہتی ہیں جب میں لے کے اپنے سینے سے لگایا تو میری زندگی میں ایک نئی تراوٹ آ گئی اور ایک نئی طاقت آ گئی اور میری طبیعت کے اندر ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔ اور میں نے کہا میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا لیکن ایسا بچہ مجھے آج تک کوئی نظر نہیں آیا جس میں جاذبیت اتنی ہو، پرکشش اتنا ہو، حسین ایسا ہو، ادائیں اس کی گویا دودھ پینے کے زمانے میں ایسی عجیب و غریب ہو، میں نے ایسا بچہ اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی ہو، تم نے بچے ہی کتنے دیکھے ہوں گے، میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے مدینہ دیکھا، میں نے مکہ دیکھا، میں نے ہزاروں بچوں کو دیکھا لیکن ایسا بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ بات کہتے ہی حضرت عبد المطلب نے کہا ارے حلیمہ تم نے تو گاؤں کے بچوں کو دیکھا اور آمنہ تم نے تو شہر کی بات کی، میں تو بلاد شام گیا اور ملکوں کے اندر تجارت کے لیے گیا، میں دنیا کے بچوں کو دیکھا لیکن میں نے ملکوں کے اندر بھی ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا جیسے یہ بچہ ہے۔ تو جب یہ باتیں چل رہی تھی تو چشم تخیل میں یہ بات آئی کہ جبرائیل پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ حلیمہ تم نے تو گاؤں کے بچوں کو دیکھا اور آمنہ تم نے تو شہر کے بچوں کو دیکھا اور اے عبد المطلب تم نے تو بلاد شام کے بچوں کو دیکھا، میں نے ساری کائنات کے بچوں کو دیکھا لیکن ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا حسن الگ ہے، اس کی جاذبیت الگ ہے، اس کی تاثیر و کشش الگ ہے۔ اب جب یہ تصور تھا تو تصور میں تخیل میں اللہ پاک کی ذات عالی کے کلمات پڑھنے لگے کہ اے حلیمہ تم نے گاؤں کے بچوں کو دیکھا اور اے آمنہ تم نے شہر کے بچوں کو دیکھا اور اے عبد المطلب تم نے بلاد شام کے بچوں کو دیکھا اور جبرائیل تم نے کائنات کے بچوں کو دیکھا۔ میں خالق اور مالک ہوں، میں نے سارے بچے بنائے لیکن ایسا بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک نے خود ان کی ثنا کی
اور اللہ پاک نے خود ان کی گویا کمالات کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے فرمایا کہ قرآن پاک میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ کا محبوب چہرہ دیکھتے ہیں اور ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی کی شان میں اور اپنے پاک کلام میں تذکرہ فرما دیا۔ اب وہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو لے لی اور لینے کے بعد اپنی اونٹنی پہ سوار ہونے گئی تو میرے خاوند نے اپنے آپ کو بٹھایا اور کہا حلیمہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ، مجھے پیچھے بٹھا لیا۔ اب اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھتی نہیں، تو اسے کوڑے لگا رہے ہیں تو وہ ہلتی نہیں۔ اب وہ حیران پریشان ہو گئے، وہ نیچے اتر گئے تو اونٹنی چلنے کو تیار ہو گئی، پھر جب یہ بیٹھے تو پھر اونٹنی بیٹھ گئی اور چلنے کو تیار نہیں۔ تو اب سوچتے سوچتے سمجھ میں نہیں آیا کہ اونٹنی چل نہیں رہی ہے، تو حلیمہ کے خاوند نے کہا حلیمہ تم آگے کو بیٹھ جاؤ اس بچے کو لے کر اور میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب حلیمہ آگے کو بیٹھ گئی آپ کو سینے سے لگا کر اور پیچھے آپ کے خاوند بیٹھ گئے تو اونٹنی ایک دم نہ صرف چلنے لگی بلکہ دوڑنے لگی۔ تو اس نے اپنے عمل سے یہ بات سکھائی کہ دیکھو یہ حلیمہ کی گود میں اللہ کی امانت ہے، اگر تم اسے پیٹ کر کے بے ادبی کرو گے تو مجھ پہ چلنا حرام ہے، میں چلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، تم پیچھے بیٹھو گے اور اس کا ادب کرو گے تو میں چلوں گی۔ اب اس کے نتیجے کے اندر حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں آگے بیٹھی اور خاوند پیچھے بیٹھا، اب وہ دوڑنے لگی تو میں سمجھ گئی کہ بچے کی برکت تو ہماری زندگی میں آ گئی، ہمارے جانوروں میں آ گئی۔ اب دوڑتے دوڑتے وہ قافلہ جو ہماری ساتھ کی عورتوں کا تھا، جو بہت پہلے مکے سے نکل کر اپنے گاؤں کی طرف چلا تھا، آدھا راستہ پار کر چکا تھا، میری اونٹنی نے تیزی سے ان کو بھی پار کر لیا اور یہ اس سے بھی آگے ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگے حلیمہ ذرا ٹھہرو کہ تم آگے ہو رہے اب ہم پیچھے ہو رہے۔ انہوں نے کہا دیر بہت ہو گئی، بچے انتظار کر رہے ہیں، جب تم ٹھہرنے کو تیار نہیں تھے اب میں ٹھہر نہیں پاتی۔ تو انہوں نے کہا حلیمہ اس قدر تیز تمہاری سواری جا رہی ہے، کیا تم نے سواری بدل لی؟ تو حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی، ہاں البتہ سوار بدل گیا ہے، اب اس پہ سوار کوئی اور ہے، اس کی برکت ہے جو سواری تیز چل رہی ہے اور اس کی برکت ہے جو ہماری طبیعتوں کے اندر تازگی و تراوٹ آئی ہے۔ اب یہ گھر پہنچی تو کہتی ہے کہ سارے بکریوں کے تھن لبالب تھے، جو کبھی دو قطرے آسانی سے دینے کو تیار نہیں، اب اتنا لبالب تھے کہ میں نے جب دودھ نکالنا شروع کیا تو گھر کے جتنے برتن تھے وہ سب دودھ سے بھر گئے اور گھر والے سب اپنا پیٹ دودھ سے بھر گئے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو زبان سے بے ساختہ حلیمہ کے نکلا کہ اصل میں ہم آپ کو دودھ نہیں پلا رہے، آپ کے صدقے اللہ ہم کو دودھ دے رہے ہیں۔ تو اب گویا قدم قدم پہ برکتیں نظر آ رہی۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے سورج نکلنے سے پہلے اس کی روشنی نظر آتی ہے، ویسے نبوت سے پہلے آپ کی برکتیں شروع سے نظر آتی تھی اور ابتدا سے اللہ پاک آپ کی برکتوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ اب یہ برکتوں کا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے، اب ایسے چل رہا ہے کہ نہ صرف دودھ ملا، حلیمہ کہتی ہے کہ بکریاں چرنے کو جاتی اور میرا جانور چرنے کو جاتا تو اونٹنی کا پیٹ بھر جاتا، بکریوں کا پیٹ بھر جاتا۔ اب علاقے کے رہنے والی عورتیں کہتی کہ حلیمہ تم کہاں جانوروں کو اپنے چرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے جانور بھی جاتے ہیں لیکن بھوکے چلے آتے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، ان کو چارہ نہیں ملتا۔ تو اس کے جواب میں کہتی تھی کہ بس یہ تو سامنے کی پہاڑی پہ جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے بکریوں کو وہیں بھیجتے، لیکن پھر وہ بکریوں میں اتنا دودھ نہیں آتا جتنا حلیمہ کی بکریوں میں دودھ آتا۔ تو ایک برکتوں کا ظہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ، بلکہ آپ کے گویا وطن اطہر میں آنے کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر دکھانا شروع کر دیا۔ ایسے دکھایا کہ یہود حیران تھے، ان کی کتابوں میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ایک سرخ ستارہ آسمان پہ چمکے گا۔ اب وہ تلاش کرتے تھے اس زمانے میں علامات نبوت کو، یہاں تک کہ جس دن حضرت آمنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے اس سے پہلے آسمان پہ سرخ ستارہ چمکنے لگا۔ اسے دیکھ کے یہودیوں میں غلغلہ ہوا، ارے آخری نبی کا وقت آ گیا اور وہ دنیا میں پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے تلاش کیا کہ یہود کی عورتوں میں دیکھو کہ کتنی حمل سے ہیں اور کس کو ایسا بچہ ہوگا، لیکن کئی وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ تو وہ مکہ چلے آیا ان کا راہب
اور یہ آنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کہ کس گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ آمنہ کے گھر گویا محمد آئے ہیں. تو اس نے ایک دم سر کو ہاتھ لگایا اور چیخ اٹھا اور یہ کہا کہ بنو اسحاق سے گویا نبوت رخصت ہو گئی اور بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی. اب ہم محروم ہو گئے اس آسمانی مددوں سے. اب یہ راستہ کسی اور کے لیے آ گیا. تو یہ علامتیں یہود بھی دیکھ رہے تھے اور یہ چیزوں کا اثر اللہ دنیا کے اندر دکھلا رہے تھے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو گود میں لے کے چلی. راستے میں ایک راہب بیٹھا تھا اور اس کے اطراف میں کئی لوگ بیٹھے تورات کی باتیں سن رہے تھے. ایک دم میں جب وہاں جا کے بیٹھی تو اس کی نظر آپ کے اوپر پڑی میرے گود میں. تو دیکھ کے کہا یہ بتاؤ یہ جو سرخ ڈورے ان کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہیں یا پیدائشی ہیں؟ حلیمہ نے کہا کہ یہ تو پیدائشی ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے بلکہ ان کی پیدائش سے ہی یہ ایک نیا حسن ہے جو ان کی آنکھوں کے اندر ہے. یہ کہتے ہی اس نے چیخا اور کہا ھذا محمد الرسول اللہ, اور یہ کہہ کر وہ جھپٹنا چاہا. حلیمہ کہتی میں اپنے بچے کو سنبھال لی اور اس کا ہاتھ لگنے نہیں دی اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی. تو اس طرح آپ کی برکتوں کا ظہور دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اللہ زمین و آسمان کو اس کا گواہ بنا رہے تھے. اب حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی بیٹی شیما سے کہا کہ بیٹی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تمہارے باپ بہت کمزور ہیں. اب یہ بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چلے جاؤ اور آج تم چرا کر آ جاؤ. تو بیٹی نے عذر کیا اور کہا اماں جان دھوپ تیز ہے اور میں اکیلی اتنی بکریوں کو نہیں دیکھ سکتی, میرے ساتھ کسی اور کو کر دیجئے. کہا بیٹی ہمارے گھر میں اور کون ہے, لے دے کہ تم ہیں ہم ہیں اور یہ گود کا بچہ ہے جسے لے کے تم چل رہے ہو. اب اس وقت حضرت ثوبان ایک اور بچہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دودھ پیتا تھا حضرت حلیمہ کا. حلیمہ کہتی ہے جب میں آپ کو دودھ پلاتی تو آپ ایک جانب سے دودھ پی لیتے اور دوسری جانب کا دودھ چھوڑ دیتے. میں پوری مدت رضاعت میں دودھ پینے کے زمانے میں کوشش کرتی رہی کہ آپ کو دونوں جانب سے دودھ پلاؤں, لیکن آپ ایک جانب سے پیتے اور ایک جانب سے ساری قوت خرچ کرنے کے باوجود پینے کو تیار نہیں ہوتے. تو آپ نے اپنے عمل سے بتایا اللہ نے مجھے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, میں اپنے بھائی کا حق غصب کروں گا تو لوگوں کو بھائیوں کے حقوق دلانے کی دعوت کیسے دوں گا. تو گویا آپ کو پیدائش سے نبوت والی فطرت دی گئی تھی کہ اس میں بھی آپ کی زندگی میں انصاف تھا, آپ کی زندگی میں محبت تھی. تو حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیرے علاوہ اب یہاں ہمارے گھر میں اور کون ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں بیمار ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ تیرا باپ کمزور ہے تو تو جانے میں کہہ رہی کہ کسی اور کو ساتھ کرو, تو تیرا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت شیما نے کہا محمد کو دے دیجئے میں بکریوں کو لے کے چلے جاؤں گی. تو کہا بیٹی تیرے لیے کام بڑھ جائے گا, گود میں بچے کو سنبھالو اور پھر بکریوں کے ریوڑ کو دیکھو, تو کیوں اتنے ڈبل محنت لیتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں اگر آپ ان کو دے دیں گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا. تو حلیمہ بیٹھ گئی اٹھ کر اور کہا شیما ذرا کھل کے بولو اور صاف صاف بتاؤ کہ تم محمد کو لے جانے کا اصرار کیوں کر رہے ہو, یہ گود کا بچہ ہے. تو کہا کہ اماں جان بات دراصل یہ ہے اس سے پہلے بھی آپ نے مجھے دے دیا تھا بھائی کو, میں چلی گئی تھی تو بکریاں چند منٹوں میں پیٹ بھر لی اور پتہ نہیں کہاں چلی کہ ان کا چرنا پورا سیراب ہو گیا اور ان کا پیٹ لبالب ہو گیا. اور جہاں میں بیٹھی تھی وہاں اوپر سے بادل آ گیا اور بادل آ کر مجھے ایسے سایہ کر لیا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں دھوپ میں ہوں. میں ایسی راحت میں رہی اور بکریاں چرنے کے بعد آئیں اور حلقہ بنا کر میرے گرد بیٹھ گئی. میں بھی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی اور بکریاں بھی اپنے بھائی کو دیکھتے رہے. اس طرح ہمارا وقت گزر گیا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر مجھے بھیجنا ہو تو میرے بھائی کو بھی ساتھ دے دیجیے. اب حلیمہ حیران ہے کہ اس بچے میں کیا عجیب و غریب خوارق ہیں اور کیسے عجیب و غریب برکات ہیں. تو ان برکتوں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. اب ادھر گویا حضرت آمنہ نے بھیج دیا اور ماں جب بچے کو رخصت کرتی ہے تو بچے کو رخصت کرتے ہوئے ماں کا دل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں, وہ دعائیں دیتی ہے اس وقت. اب جس وقت گویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے واپس آ کر اس امتحان کے زمانے میں
یہ کہا تھا بی بی ہاجرہ سے کہ اماں ہاجرہ سے یہ کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے بچے کو نہلا دھلا کے تیار کر دو، مجھے ایک بڑے کے پاس لے جانا ہے۔ تو ماں نے نہلا دھلا کے تیار کیا اور دعائیں دے کے رخصت کی کہ بیٹا آج تک تو تیری پرورش میں کر رہی تھی اور تجھے دیکھ کر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، آج بڑے کے پاس تجھے بھیج رہی ہوں، اللہ تجھے بڑا بنا کے بھیج دے۔ اسے کیا پتا تھا کہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن ماں کی دعا کی برکت یہ تھی کہ جاتے وقت حضرت اسماعیل تھے اور جب واپس آئے تو ذبیح اللہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ اور جب اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی دعائیں اپنے بچے کو لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ان کی ماں سے کہا تھا کہ فرعون کے ظلم سے گھبراؤ مت، اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دو، اور دیکھو ہماری قدرت۔ اب ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ بہتے پانی میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ڈال رہی ہے، تو کیا کیا دعائیں نکلی ہوں گی۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ میں موسیٰ کو پانی میں ڈال رہی ہوں اور ایک وقت آئے گا یہ کلیم اللہ بن کے میرے پاس آئیں گے اور اللہ سے کلام کرنے والے مقام کے اوپر یہ پہنچیں گے، تو وہ مرتبہ ان کو ملا۔ تو ماؤں کی محبتیں آدمی کو بہت کچھ دلا دیتی ہیں۔ اب حضرت آمنہ بھی انہی محبتوں میں رخصت کی کہ حلیمہ لے جا رہی ہے اور ایسے عجیب و خوارق کا بچہ میری نگاہوں سے ہٹ رہا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس کو میں دے رہی ہوں یہ کل کے دن محمد الرسول اللہ اور کائنات کے صدر نشین کے مقام پر آئے گا اور ساری کائنات کو اللہ اس کے قدموں میں جھکائیں گے۔ تو ماں کی دعائیں وہ رنگ لاتی ہیں، اسی لیے ماؤں کا مقام بتلایا گیا کہ بھئی ماں کے ساتھ اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ اس کے ساتھ اف کرنے کا معاملہ نہیں۔ لیکن جب زندگیاں نبوت والے مزاج سے ہٹتی ہیں اور سنت والے طریقوں سے بگڑتی ہیں اور دنیا کی محبت میں آتی ہیں تو یہ دنیا کی درندگی سے دل بھی درندوں جیسا اور بھیڑیے جیسا بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، جو نہ ماں کا مقام جانتی، نہ باپ کو مرتبہ پہچانتی، نہ بہنوں کی محبت جانتی، یہ زندگی پھر جھنجھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے یہ راستہ بتلایا گیا کہ دیکھو ماں کے مقام کو پہچانو، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور وہ تمہاری زندگی کے سارے مسائل کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر گویا واسطہ اور وسیلہ بنی ہوئی ہے اور اس کی دعائیں تمہارے لیے ہر قدم کے اوپر کام کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ بوڑھی ہو گئی، چلنے کے قابل نہیں رہی، پیر اس کے اکڑ گئے، لیکن تمنا یہ تھی کہ بیٹا اگر حج میرا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو سنبھالا اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا اور حج کے موسم میں لے جا کے مینا پہنچایا، پھر مینا سے عرفات لے گیا اور عرفات سے مزدلفہ لایا، پھر مزدلفہ سے کاندھوں پہ مینا لایا، پھر کاندھوں پہ بٹھا کے رمی کروائی اور کاندھوں پہ بٹھا کے طواف زیارہ اور بیت اللہ کا طواف کرایا۔ پورا حج میں نے اپنے پیٹھ پہ کرایا۔ ماں نے بہت دعائیں دی، میں خوشی میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کارگزاری سنائی۔ اے اللہ کے نبی میری ماں کی یہ تمنا تھی، میں نے پورا حج اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کرایا اور میری ماں نے مجھ سے بڑی خوشی کا اور رضامندی کا اور دعاؤں کا اظہار کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جس وقت تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں تمہارے وزن کو اٹھا کے چلتی تھی اور کبھی تمہارے بوجھل وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی تو جو کراتی تھی، جو آہیں بھرتی تھی، تم اپنے ماں کے ایک کراہنے کا اور ایک آہ کے بھرنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، تو تم ماں کا حق کہاں سے ادا کرو گے؟ تو ماں کا مرتبہ بدلایا۔ اسی آدمی یہ سوچے کہ یہ ماں باپ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان چیزوں کے اندر جو دعاؤں کے خزانے چھپے ہیں اس سے آدمی اپنی زندگی کو بنانے والا بنے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہا اور حضرت حلیمہ جب دیکھی کہ 3-4 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو سوچا کہ ان کے اندر عجیب عجیب خوارق اور عجیب عجیب اللہ پاک کی طرف کی مناظر نظر آ رہے ہیں، بیٹا اب اس کو لے جا کر ان کے ماں کے سپرد کر دو۔ لا کے حضرت آمنہ کے سپرد کیا۔ حضرت آمنہ نے ان کو اپنے پاس لے لیا، لیکن لینے کے بعد ابھی اپنے بچے سے اپنی حسرتوں کا نکالنے کا پورا وقت بھی نہیں گزرا کہ 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، حضرت عبداللہ آپ کے آنے سے پہلے رخصت ہو گئے، اور حضرت آمنہ 6 سال کی عمر میں رخصت ہو گئی۔ اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو اسے مجاہدوں میں ڈال کر اپنی قدرت کا تماشا دکھلاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس کے کوئی سہارا نہیں اس کا اللہ سہارا ہے، اور جس کا کوئی ٹیکا نہیں اس کی اللہ کی ذات ان کا ٹیکا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے ان کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی تربیت کرتے ہیں۔ اب ایک چچا تھے، وہ بھی نبوت کے ظہور کے تھوڑے دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دنیا کا سہارا اللہ پاک نے باقی نہیں رکھا، اور یہ دکھلایا اے ہمارے نبی، جب آپ ہماری نسبت پر چلو گے اور ہماری نسبت پر رہو گے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور ظاہری حالات یہ آ رہے ہیں کہ جن کی مدد کرنے کا اعلان اللہ کر رہے ہیں ان کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر دشمن گھسیٹ رہے ہیں، اور آپ کے گریبان کو پھاڑ رہے ہیں، اور آپ کے جسم پر کچرا ڈال رہے ہیں، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، اور آپ ان ساری مشقتوں کو گوارا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں اے لوگوں ایک اللہ کو پہچانو۔ اب اس حالت کے اندر آپ کی زندگی چل رہی ہے کہ پہلی وحی پر آپ کو نبوت ملی، اور پھر اس کے بعد میں آپ اپنے گھر آئے، آپ کی طبیعت بے چین ہے، جبرائیل جیسے فرشتے کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، اور عصری حالت میں دیکھا کہ ان کا سر 7ویں آسمان کو لگ رہا ہے اور ان کے پیر 7ویں زمین کو لگ رہے ہیں۔ 600 بازو جبرائیل امین کو اللہ نے دیے ہیں، 2 بازو کھول دے تو زمین و آسمان کے درمیان کا پورا حصہ بھر جا رہا ہے۔ تو جس جبرائیل کی اتنی بڑی شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تو آپ کی طبیعت پہ ایک بوجھ ہے، اور بار بار وہ اپنے سینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اقرا اقرا اقرا، کہ پڑھو پڑھو پڑھو، یہاں تک کہ آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس وحی کے بعد میں آپ گھر تشریف لائے، اور آپ بار بار اب فکر مند ہیں اور بے چین ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں گا، مجھ سے کیا ہوگا۔ اور جب گھر پہنچے تو آپ نے کسی اور سے ابھی تک اپنی نبوت کی بات نہیں کہی تھی۔ جب گھر آئے تو اما جان خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرمایا کیا بات ہے، آپ بے چین ہو رہے ہیں؟ تو آپ کی کپکپاہٹ بڑھ گئی، آپ سے پسینہ شرابور ہونے لگا، آپ لیٹ گئے اور کپکپانے لگے، جاڑے کی کیفیت آپ پر آ گئی۔ فرمایا زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ چادر اڑا دو چادر اڑا دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی بات کو پورا کیا، پھر تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو فوراً اما جان نے فرمایا میں آپ کے نبوت کی تصدیق کرتی ہوں، یہ وہ مقام ہے جس کے کا انتظار دنیا کر رہی تھی۔ آپ نے لوگوں کو راستہ بتایا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سنبھالا، یتیموں کی خبر گیری آپ نے کی، پریشان حالوں کو آپ نے راستہ بتایا، اور بے چینوں اور دکھیاروں کے آپ کام آئے۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ کو حوصلہ دلانے والے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے پہلے ایک کمزور صفت رکھنے والی عورت ذات تھی، اور وہ آپ کی زوج مطہرہ تھی۔ اور اما جان نے یہ کہا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے نبی آپ ضائع نہیں ہوں گے، اور آپ کو لے گئی، اور ورقہ بن نوفل جو ان کے اپنے عزیز تھے ان کے پاس لے جا کے ملایا، وہ بڑا راہب تھے، ان سے کہا کہ ذرا ان کی کیفیت سنو۔ کیفیت سنتے ہی انہوں نے کہا ہماری آسمانی کتابوں کی علامت پوری ہو گئی، اللہ نے آپ کو آخری نبوت دے دی، اب دنیا میں آپ سے کام لیا جائے گا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس زمانے میں زندہ رہتا جب قوم آپ کو اپنے شہر سے دربدر کرے گی اور آپ کو مکے سے ہجرت کرنا پڑے گا اور بڑے بڑے زخم کھانے پڑیں گے، تو میں اس وقت آپ کا ساتھ دیتا۔ یہ کہہ کر وہ آہیں بھرتا رہا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اما جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت فریاد کی اور یہ فرمایا یا نبی اللہ
میں نے آپ سے جو نکاح کا پیغام دیا وہ آپ کی پیشانی کے نور کو دیکھ کر دیا، اور یہ دیکھ کر دیا کہ کوئی بڑی چیز اللہ نے آپ کے ساتھ رکھی ہے، اور اب اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اللہ آپ سے بڑا کام لیں گے۔ میری ایک ہی فریاد ہے کہ اگر اللہ کے دین کے کام کی ذمہ داری آپ پر پڑے تو خدا را مجھے اپنے حرم سے کبھی نہیں نکالنا، مجھے اپنی چوکھٹ کی باندھی بنا کر رکھنا، تاکہ آخرت میں آپ کے نام سے میں نجات پا جاؤں اور آپ کے صدقے میری زندگی کامیابی کے راستے پہ پڑ جائے۔ یہ کہہ کر اما جان رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبتیں اور ان کے ممنوعات کو دیکھتے اور ان کے مختلف منت و سماجت کو دیکھتے تھے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا خدیجہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم میرے ساتھ ہیں۔ اب اس حالت میں جب کہ کمبل اڑائی گئی ہے، اب اس وقفے کے بعد میں دوسری وحی آئی، اور وحی آئی تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا میں لیٹنے کے لیے نہیں آئے، اٹھ جائیے اور لوگوں کو اپنے انجام سے باخبر کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، تاکہ اس کے راستے سے ان کی زندگی صحیح طریقے پر آ جائے اور برائیوں اور بھٹکنے سے وہ بچ جائیں۔ بھئی یہ آپ کو پیغام دیا گیا۔ اما جان فرماتی ہیں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اسی پسینے میں شرابور تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلنے لگے، لا راحت بعد اليوم، لا راحت بعد اليوم۔ ارے آج کے دن کے بعد اب راحت کا سوال ختم ہو گیا، اور آج کے دن کے بعد راحت کا سوال ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ کے بندوں کو دعوت دی، صفا کی چوٹی پہ آپ چڑھے، اور وہاں پر آپ نے اپنے خاندان اور اقربا کو جمع کیا، اور تمام اہل مکہ کو آپ نے بلایا، اور بلا کے ان کے درمیان میں دعوت دی۔ دعوت کے جواب پتھر سے ملا، جن کو لوگ پہلے جملے میں کہتے رہے کہ اے لوگوں تم مجھے کیسا جانتے ہو، تو سبھی نے کہا ہم آپ کو صادق و امین جانتے ہیں، آپ کو ہم اپنا غمخوار اور دلدار جانتے ہیں۔ اب یہ ساری باتوں کا جو گواہی لے لی تو فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور آخرت کو پہچانو، اس اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے میں اس مقام میں چوٹی پہ کھڑا ہوں اور پہاڑی کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور تم سے سوال کیا ہوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس چوٹی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سبوں نے کہا آج تک تم سے جھوٹ نہیں ملا، تو آج کیسے ہم جھوٹ دیکھیں گے، یقیناً ہم مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میں نے مثال دی تھی کہ ایک لشکر باہر کھڑا ہے جس کا خطرہ ہے، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک لشکر نفس کا، خواہشات کا اور دنیا کی محبتوں کا تمہارے اندر میں کھڑا ہے، تم اس سے باخبر ہو جاؤ اور اپنے بنانے والے رب کو پہچان کر زندگی گزارو۔ جب یہ دعوت آپ نے دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو یہ کہتے ہی کسی طرف سے پتھر آئے، کسی طرف سے مٹی پھینکی گئی اور کسی طرف سے بددعا دی گئی۔ یہ سارے مناظر آپ کے سامنے آنے لگے، اور آپ ہیں کہ اس میں پتھر کی چٹان کی طرح ہر ناگواری کو جھیل رہے ہیں اور ہر مشقت کو برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیے جا رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کے سامنے ایمان اور اعمال کی بات کر رہے ہیں، اور کس طرح آپ لوگوں کے سامنے آخرت والی زندگیوں کے تذکرے کر رہے ہیں، اور کس طرح آپ لوگوں کے سامنے ان کے انجام سے ان کو باخبر کر رہے ہیں۔ اب گنے چنے کچھ لوگ تھے، مردوں میں صدیق اکبر تھے، بچوں میں حضرت علی تھے، اور غلاموں میں حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو آپ کے ہاتھ پہ پہلی بار لبیک کہہ گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی محنت پر 6 آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان میں سیدنا عثمان بھی آئے، عبد الرحمن ابن عوف بھی آئے، اور عشرہ مبشرہ کے اور لوگ بھی آ گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ کے سلسلے کے اندر ایک امت کے طبقے کو جوڑنا شروع کیا، اور آپ نے لوگوں کے سامنے ایک ہی بات رکھی کہ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور میں اس اللہ کا نبی ہوں، میری باتوں کو مان لو اور میری اداؤں کو پہچان لو۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو پورے عالم کا نبی بنایا، پورے عالم کے لیے رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ایسے آپ کو سارے عالموں کا رب بنایا کہ اس میں انسانوں کا بھی عالم ہے، جناتوں کا بھی عالم ہے، اور پھر جانوروں، نباتات و جمادات کا بھی عالم ہے، ہر ایک کے اندر اللہ نے آپ کو بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آقا کے ساتھ چلا ایک سفر میں، راستے میں آقا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے،
میں بیٹھا رہا، اتنے میں دیکھا ادھر آقا کو آنکھ لگی اور ادھر کھجور کے درخت جو بہت فاصلے پہ تھے وہ زمین چیرنے لگی اور وہ تیزی سے سرسراتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے اور گویا سایہ دے کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ زمین چیرتی گئی اور وہ پھر پرانی جگہ پہ چلے گئے۔ تو جب آپ کی آنکھ کھلی تو میں نے کہا یا نبی اللہ، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی جو آج تک نہیں دیکھی، کہ یہ درختوں کے لیے زمین چیری اور یہ تیزی سے آئے اور آپ کو گھیر لیا اور پھر آپ کے قریب رہے اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پہ زمین چیرتے گئی اور یہ واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا ابو ہریرہ، یہ وہ درخت ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا مانگ رکھی تھی، اے اللہ آخری نبی کا دیدار ہمیں بھی کرا دیجئے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، آج میں یہاں پر لیٹا تو وہ میرے دیدار کے لیے آ گئے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نباتات میں بھی بتائی اور جمادات میں بھی بتائی کہ پتھر آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی کے صحن میں ہم بیٹھے ہیں اور تھکے ہارے ہیں اور دشمنوں کے خلاف جو وہ ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اس پہ ہم پریشان ہیں کہ پہلے ہماری قلت اور اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر بھوک کی شدت اور اس کے اندر پھر یہ دشمنوں کے پورے فتنے، اب ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور پھر پڑے ہوئے کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، کہا ابو، اور اب جب اپنی ہتھیلی میں لیا تو ان کنکریوں کے اندر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو صحابہ کے چہرے کھل گئے، ارے اللہ کے نبی کی گواہی تو پتھر بھی دے رہے، شجر دے رہے تھے اب حجر بھی دے رہے، نباتات دے رہے تھے اب جمادات بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اپنے دستے مبارک سے ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہتھیلی میں دے دی، ہاتھ ابو بکر نے اپنی ہتھیلی میں لی تو ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ سے بھی وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ تو دیکھ کے صحابہ کو اور خوشی ہوئی کہ ہمارے نبی کی ہتھیلی سے سن رہے تھے، اب ابو بکر کی ہتھیلی سے کنکریوں سے کلمے کی آواز سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تم ہاتھ بڑھاؤ، ابو بکر تم ان کو دے دو۔ تو ہاتھ ابو بکر نے ہاتھ عمر کو دیا تو ہاتھ عمر کی ہتھیلی سے بھی کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ تو فرمایا جو اللہ کنکریوں کے اندر سے گواہی دلا رہا وہ اللہ زمین و آسمان کو تمہارے تابع کرے گا اور یہ چیزیں تمہارے قبضے میں آئیں گی۔ چنانچہ آپ کی آمد کے ساتھ ہی حضرت آمنہ بھی فرماتی ہیں اور مکے کے بڑے بڑے سردار اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کسرا ایران کے 14 کنگورے گر پڑے اور اس کے محل کے اندر تڑپ آ گئی، اور ایسی تڑپ آئی کہ جب ہم سن 65 میں سفر کیے تھے تو آج تک بھی گویا آثار قدیمہ کے طور پہ وہ محل رکھا ہوا ہے۔ پورے محل کے بیچ میں سے 2 شگاف پڑے ہوئے ہیں اور دنیا آ کے دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے اس محل کے 2 ٹکڑے اللہ نے کر کے دکھلا دیے۔ تو اس محل کے 2 ٹکڑے ہوئے اور 14 کنگورے گرے۔ وہ پریشان ہو کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کنگورے کیسے گر پڑے؟ انہوں نے کہا کوئی بڑی شخصیت آئی ہے جس کا اثر پڑ رہا ہے، اور یہ 14 کنگورے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نسل میں 14 بادشاہوں کے اوپر تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اور تم اس بڑی طاقت کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا 14 بادشاہ کب گزریں گے؟ لیکن اللہ نے دکھایا کہ سال 6 مہینے چٹپٹ ہوتے ہوتے 14 بادشاہتیں گزر گئی اور حضرت عمر کے زمانے میں پورا ایران ختموں میں آ گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ ماتحت بن گیا۔ تو اللہ پاک نے آپ کی آمد پر یہ برکتیں دکھلائی۔ اہل فارس کے پاس 1500 برس سے ایک آتش کدہ جل رہا تھا اور کبھی اس کی آگ بجھی نہیں تھی اور وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ وہ 1500 سالہ آتش کدہ جس کی آگ نہیں بجھی تھی، آپ کی آمد پہ وہ آگ بجھ گئی۔ وہ حیران ہوئے تو کہا گیا کہ حق آ گیا اور باطل کا دور ختم ہو گیا۔ یہ ان کے نجومیوں نے کہا اب تمہاری طاقت ختم ہو گئی، اب طاقت ان کی چلے گی جن کو اللہ چلائے گی۔ تو یہ آثار اللہ نے شروع دن سے دکھلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلے دلائے اور فرمایا کہ تم گھبراؤ مت اور تم اس کے اوپر چلتے رہو اور اس راستے پہ تم جمو اور میری محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے رشتے کو جوڑو۔ اس لیے میرے دوستو ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے کہ آدمی اس ذات پاک کی محبتوں کو پہچانے جو سارے مخلوق سے محبت کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم تھے، ہم نے کہ آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا، آپ کے قدموں کو نہیں جما دیا،
اور ایسے جمایا کہ سارے یتیموں کے حقوق آپ سے ادا کروائے اور یتیموں کی محبت آپ نے دکھلا دی۔ عید کا دن ہے، نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں اور جب مدینے کی گلی سے آپ گزرے تو کچھ بچوں کو دیکھا جو عید کے دن خوشی سے کھیل رہے ہیں، ان کے بدن پہ نئے کپڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں سرما ہے اور ان کے سر پر تیل ہے اور ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہیں سے جب آپ آگے بڑھے تو ایک بچے کو کونے میں دیکھا جو اداس بیٹھا ہے اور غربت کی حالت میں میلے کپڑوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو کیوں نہیں کھیلتا اور تو ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، ہوتا تو وہ مجھے نئے کپڑے پہناتا، ہوتا تو وہ میرے سر میں تیل ڈلواتا، وہ ہوتا تو میری آنکھوں میں سرما لگاتا، اب نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اس کی انگلی پکڑی، فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ، اسے لے کے سیدھے آپ واپس پلٹ گئے، بجائے عیدگاہ جانے کے اپنے گھر آئے اور آ کر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے حمیرہ، محبت میں آپ عائشہ کو اما جان کو حمیرہ پکارتے تھے، فرمایا اے حمیرہ ذرا اس بیٹے کو نہلا دھلا کے اسے تیار کر دے تاکہ یہ بھی عید کی نماز کو چل سکے، اور اسے پیار سے کہا کہ بیٹے کیا تو اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ اللہ کا نبی تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ وہ مچل گیا کہ یہ تو میری زندگی کی قیمت وصول ہونے کی بات ہے۔ آپ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور لا کر اما جان کے حوالے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً انہیں لیا اور اپنے دوپٹے کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور لے کر ان کو نہلانے کا اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد ان کو نہلا دھلا کے پاک صاف کیا۔ جب اس بچے کو پاک صاف کیا تو وہ حضرت حسن کی عمر کے تھے۔ اتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا ایک جوڑا منگایا اور منگا کر وہ دھلا دھلایا صاف جوڑا آپ نے اس بچے کو پہنایا، اپنے ہاتھوں سے اسے سرما لگایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے خوشبو لگائی، اور جب وہ تیار ہو گیا تو اب وہ آپ کی انگلی پکڑ کے چلنے لگا تو فرمایا نہیں نہیں تو میری انگلی پکڑ کر مت چل، بلکہ اللہ کا نبی بیٹھ جاتا ہے، تو چڑھ کر میرے کاندھے پہ بیٹھ جا، آج عید کا دن ہے، میں اپنی خوشی کو بھی پورا کروں گا اور تجھے اپنے کاندھے پہ لے کے چلوں گا۔ اب کاندھے پہ بٹھا کر آپ اس یتیم کو لے کے چلے ہیں، اور جب چلتے ہوئے ان گلی سے گزرے جہاں بچے کھیل رہے تھے، اس یتیم کو آپ لے آئے تھے تو وہ بچے دیکھنے لگے ارے ابھی تو یہ کونے میں اداس بیٹھا تھا اور آقا کی انگلی پکڑ کے گیا تھا اور اب یہ کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ بن گئے اور عائشہ میری ماں بن گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ سنتے ہی وہ بچے چیخ پڑے اور ایک بچے نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا کاش میں یتیم ہوتا تاکہ مجھے بھی یہ سعادت مل جاتی اور یہ عزت میرے حصے میں آتی۔ آپ اس کو لے کر عیدگاہ پہنچے۔ جب عیدگاہ پہنچ کے آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، وہ بچہ سامنے بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا نہیں نہیں آجا تو بھی میرے بازو ممبر پہ بیٹھ جا، اسے بھی اپنے بازو ممبر پہ بٹھایا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور خطبہ دیتے فرمایا اے لوگوں، جو یتیم بچے سے محبت کرے گا اور جو یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گا اور پھر اس کے بعد محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کے حصے میں دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے یتیم کا مقام بدلایا اور یتیم کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کیا۔ تو میرے دوستو، آقا کی سیرت جہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ اور خیرات ہے، وہاں آقا کی سیرت غمخواری بھی ہے، دلداری بھی ہے، لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، کہ جو آپ کو گالیاں دیتے رہے اور جو آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے آپ ان کے لیے دعائیں دیتے رہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا تو حال یہ ہے، آپ کی 2 بیٹیوں پہ طلاق پڑی، آپ کی ایک بیٹی کو شہید کر دیا گیا اور ایک بیٹی آخری وقت تک فقر و فاقے اور مشقتوں کو گوارا کرتی رہی۔ ان سارے مصیبتوں کو آپ نے دیکھا، لیکن مصیبت پہنچانے والوں کے حق میں دعا کرتے رہے اے اللہ انہیں معاف کر دے اور میری امت میں شامل کر دے، اے اللہ انہیں معاف کر دے اور انہیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ انہیں معاف کر دے اور انہیں ہدایت دے کر میری جنت کا انہیں حقدار بنا دے۔ تو یہ دعائیں آپ نے دشمنوں کے لیے کی۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
دل میں رنجشیں آ جاتی ہے، سینے میں عداوتیں آ جاتی ہے. اور اتنے خاندان ہوں گے کہ ڈھونڈو تو ایک خاندان ایسا ملنا مشکل ہے جس میں دل ہر خاندان والے کے ایک دوسرے سے پاک ہوں اور آدمی کے قلب صاف ہوں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج الجھے ہوئے ہیں، آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دشمنی اور عداوت چل رہی ہے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جن سے ہماری دشمنیاں ہیں، جن کی غیبتیں ہماری زبان پر ہے، جن کی عداوتیں ہمارے سینوں میں ہیں اور جن کے بارے میں ہمارے دل اور ذہن بدگمان ہے، آدمی سوچے کہ کیا انہوں نے ہم کو اتنی تکلیف دی کہ ہماری دو بیٹیوں کو طلاق پڑی ہو، ہماری ایک بیٹی ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئی ہو اور ہمارے بدن پہ پتھر پڑ کر ہمارا جسم زخمی ہوا ہو. یہ ساری چیزوں کو جس آقا نے جھیلا ہو اور ان کے لیے دعا کی ہو، ان کی نام لیوا امت، اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں اور ان کے قلوب کے اندر عداوت ہو اور ان کی زندگیوں میں ایک دوسرے سے نفرت ہو، تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسے اعمال تو آسمان تک بھی نہیں جاتے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دو مسلمان جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں اور جن کے اندر ایک دوسرے کی رنجش ہو، یہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو یہ اعمال آسمان سے پہلے روک دیے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال اور دعاؤں کو لٹکنے دو، جب تک کہ یہ آپس میں دل صاف نہیں کر لیں گے ان کے اعمال آسمان پہ نہیں پہنچیں گے اور ان کی دعا قبولیت کے دروازے پہ نہیں جائے گی. اب آدمی دیکھے کہ آج ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں. اللہ کے نبی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے بیٹھے ہیں اور صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے لبریز ہے، اور جب آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں اے لوگوں، اگر ان میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف دی ہو اور کسی عزیز قریب کو کا دل دکھایا ہو تو وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے تاکہ اس کی وجہ سے نبی کی دعا قبولیت سے رک نہ جائے. جب نبی کی دعا قبولیت سے رک جانے کی آپ وارننگ دے رہے ہیں تو میرے دوستو ہماری دعاؤں کی کیا حیثیت ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں سارا مجمع بیٹھا رہا، ایک صحابی اٹھے اور تیزی سے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں آئے اور پھر آ کے بیٹھ گئے اور دعا میں شریک ہو گئے. دعا کے ختم پہ کسی نے پوچھا کہ تم گئے کدھر اور آئے کدھر؟ کہا جب آقا نے فرمایا تو میں نے بھی اپنا جائزہ لیا اور مسلمانوں کی طرح، اور جب جائزہ لیا تو پتا چلا، مجھے دل میں یاد آیا میری خالہ مجھ سے روٹھی ہوئی ہیں، میں تیزی سے گیا اور خالہ کے پیر پکڑے، ان کو راضی کیا، اس نے مجھے معاف کر دیا، پھر میں آ کے دعا میں شریک ہو گیا. تو اگر ایک خالہ کو اگر اٹھا دیا تو پھر وہ نبی کی محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں، تو ہماری دعائیں کس قبولیت کی محفل میں آنے کے لائق ہوگی؟ تو میرے دوستو سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کی سیرت کے آئینے میں اپنی سیرت دیکھو، اس آقا کی غمخواری میں اپنی زندگی کی غمخواری کو دیکھو. نمائش کے طور پہ پیسے لٹا دینا، اپنے بے مقصد خواہشات کے اوپر پیسے لٹا دینا. ایک شادی آ گئی اور آدمی لاکھوں روپے لٹا رہا ہے. شادی خانوں کو اللہ آباد رکھے یا خدا نخواستہ کچھ اور کر دے، کیا کہنا چاہیے کہ جس کے اندر امت کی گاڑی کمائیاں 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے کھڑے کھڑے کرائے میں چلے جا رہی ہیں، اور جھوٹی نمائش کے ریاکاری کے تھانوں میں 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ روپے لگ جا رہے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے اپنی سیرت میں دکھایا، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد جب آپ کا ولیمہ آیا دوسرے دن تو آپ چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، ایک پیالہ دودھ کا لے کر آ گئے اور کہا یا نبی اللہ یہ آپ کے ولیمے کا دودھ ہے. آپ نے اس پیالے کو قبول کیا اور کہا لو بھائی پیو. اس نے ایک گھوٹ پیا، انہوں نے ایک گھوٹ پیا. اب ایک گھوٹ کر کے جتنے بیٹھے تھے پی لیے تو کتنے لوگ ولیمے میں شریک ہوئے؟ جبکہ پورا مدینہ آپ کی محبت میں آ سکتا تھا، لیکن آپ نے بتایا کہ یہ کام سیدھے سادے کرنے کا ہے. تمہارا مال تو یتیموں پہ لگے، تمہارا مال تو ضرورت مندوں پہ لگے، تمہارا مال تو دین کی حیات پہ لگے، تمہارا مال تو اللہ کے راستے میں لگے. تم زمانے کے قارون اور فرعون نہیں ہو جو اپنی مرضی پہ اپنا مال خرچ کرو. اسی لیے پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، یاد رکھ وہ فرعون نہیں اور وہ قارون نہیں جس کو تم جانتے ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ فرعون کیسے بنا اور قارون کیسے بنا. پھر کہا فرعون وہ تھا
جو اللہ کی مرضی پہ چلنے کے بجائے اپنی مرضی پہ چلا، اور قارون وہ تھا جو اپنے مال کو اللہ کی مرضی پہ خرچ کرنے کے بجائے اپنی خواہشات پہ خرچ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اگر تم مال کو اپنی مرضی پہ خرچ کرتے ہو اور اپنی مرضی پہ جیتے ہو تو تم اپنے زمانے کے قارون ہو اور تم اپنے زمانے کے فرعون ہو، اور قیامت کے دن اگر توبہ نہیں کرو گے تو تم قارون اور فرعون کے زمرے میں اٹھائے جاؤ گے اور نبی کے زمرے میں اٹھانے سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہے، یہ پیران پیر قطب ربانی محبوب سبحانی فرما رہے کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی اور تم نے اپنے مال کی ترتیب صحیح نہیں کی اور تم نے اپنے جان کی ترتیب صحیح نہیں کی تو قیامت کے دن تم نبی کے زمرے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں، محبتوں کے نعرے اور محبتوں کے تذکرے یہ اس لیے ہے کہ یہ محبت رگ رگ میں سما جائے اور دل کے اندر اتر جائے، اور پھر جب دین کے تقاضے اور ایمان کے مطالبے آئے تو اس کے اوپر اپنی جان و مال کو لگانا اور اللہ کی نسبت پر اپنی زندگیوں کو نچھاور کرنا، یہ ایمان والوں کے لیے آسان ہو جائے اور آدمی اس کے اوپر اپنی زندگی کو لگائے تاکہ آقا کے غم کو پہچانے، آقا کی فکروں کو پہچانے۔ آقا، ہم اس آقا کے نام لیوا ہے جس آقا کا حال یہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں، اے لوگوں، تمہارے نبی کو اللہ نے کئی دنوں سے زخم کھانے سے بچائے رکھا ہے، میرے پیروں میں کوئی کانٹے نہیں چبھے اور مجھے کسی گڑھے میں گرنے کی نوبت نہیں آئی اور میرے گھٹنوں پہ کہیں زخم نہیں لگے۔ تو صحابہ نے کہا، یا نبی اللہ، وہ ظالم اور وہ جفاکش جو آپ کے راستے کے اندر گویا کانٹے چھپایا کرتا تھا اور آپ کے لیے گڑھے کھود کر اس کے اوپر مٹی سے چھپائے رکھتا تھا تاکہ آپ اس میں ٹھوکر کھا جائیں، اللہ نے اس یہودی نوجوان کو بیمار کر ڈالا، وہ تو بستر پہ پڑا ہے، اللہ نے آپ کو سکون دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا سنتے ہی آقا بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے اور فرمایا، ارے ارے، جیسے کوئی باپ اپنے اکلوتے بچے کے لیے مچل جائے ویسے آقا اس یہودی نوجوان کی بیماری پہ تڑپ گئے اور فرمایا، ارے ارے، وہ بیمار پڑا اور تم نے مجھے اس کی اطلاع بھی نہیں دی، اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں عیادت کرتا، اس کے گھر جاتا، ان کے گھر کے پانی بھرنے کا انتظام کراتا، لے چلو لے چلو، اے انس ابن مالک اٹھو، تمہیں اس کا گھر معلوم ہے، اے عبداللہ ابن مسعود اٹھو، تمہیں ان کا گھر معلوم ہے، مجھے لے چلو۔ اب اللہ کے نبی اپنے ساتھی کی رہبری میں جا رہے ہیں اور گھر پہ پہنچے اور پہنچ کے آواز لگائی، دستک دی، اندر سے وہ یہودی باپ بوڑھا آواز لگایا اور پوچھا کون ہے، تو اس کے کان میں آواز گئی، محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا بدن ایک دم کانپنے لگا، لرزہ پڑ گیا، ارے جن کے راستے میں ہم تکلیفیں دیتے، جن کے خون کے ہم پیاسے تھے، اور آج وہ ہمارے دروازے پہ اتنی محبت سے آواز دے رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں کہ تیرا بیٹا بیمار پڑا ہے، اگر پہلے معلوم ہوتا تو تیرے گھر کا پانی میں بھر دیا کرتا اور تیرے گھر کی ضرورت کا انتظام میں کرا دیتا اور میں اپنے ساتھیوں کو تیری خدمت کے لیے بھیجتا، اور مجھے پتا نہیں کہ تو اتنا پریشان ہے اور میں آیا ہوں تاکہ میں تیرے لیے دعا کر دوں۔ اب وہ بے چین ہیں، کہا اجازت ہو تو میں تیرے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اس نے کہا ابن عبداللہ اندر آؤ۔ اس نے پردہ ہٹایا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب جا کر جب دیکھنے لگے تو یہودی نوجوان اپنی کیفیت میں پشیمان اور اپنے پرانے اعمال و کرتوت پہ بے چین، اب وہ بالکل اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور وہ زار و قطار تڑپ رہا ہے لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ اس کے قریب بیٹھ گئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس کو ہمت دلائی۔ اس نے بار بار باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا، بیٹا اگر تیرا دل چاہتا ہے تو اب ہماری اجازت کی ضرورت نہیں، تیری جو تمنا ہے پوری کر لے۔ اس نے کہا میں ان پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا خوشی سے تجھے اجازت ہے۔ بس آپ کی طرف دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ بس اس نے کلمہ پڑھا، اس کی روح نکل گئی۔ اب جب وہ دنیا سے رخصت ہوا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں بند کی، اس کے ہاتھ اور پیر سیدھے کیے، اس کی پیشانی کا پسینہ پہنچا، اس کے اوپر چادر اڑائی
اور کھڑے رہ کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ اپنے نبی کے واسطے سے اسے جہنم سے بچا لیا. کسے جہنم سے بچا لیا؟ جو آپ کے خون کا پیاسا تھا, جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا. اب آپ قدم نہیں بڑھائے, ایسے پتا چلا کہ کسی نے روکا ہے, پلٹ کے دیکھا تو باپ کی ہچکیاں لگی ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہم آپ کو ابن عبداللہ کہتے تھے, اب محمد رسول اللہ کہنے کو ہماری زبان بےتاب ہے. جو کلمہ پڑھ کر ہمارا بیٹا مرا ہے وہ کلمہ ہم سب کو پڑھا دو, ہم سب بھی آپ کی غلامی میں آنے کو تیار ہیں. آپ نے سب کو وہ کلمہ پڑھایا اور پھر اس کے بعد جب آپ باہر نکلے تو صحابہ کہتے ہیں کبھی ایک قدم آگے بڑھاتے, کبھی ایک قدم پیچھے کرتے, آنسو زمین پہ ٹپکتے, نگاہ آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتے اے اللہ آپ کیسے رحیم ہیں, آپ کیسے کریم ہیں, آپ نے اپنے نبی کو بہانہ بنا کر اس پورے گھرانے کو جہنم سے بچا لیا اور ان کو میری امت میں داخل کر دیا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, جس آقا کی سیرت یہ بتلا رہی ہے اور جس آقا کے ہم نام لیوا ہیں, اگر وہ یہود کے لیے تڑپے اور ہم اپنی پیٹ کی اولاد کے لیے تڑپنے والے نہیں بنے, ہمیں پتا نہیں ہماری اولاد جنت کی طرف جاری یا جہنم کی طرف جاری. ہمارے بچے کھلاڑیوں کے نام جانتے ہیں, کھلنڈروں کے کارنامے جانتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہیں جانتے, ابو بکر عمر کا تڑپنا نہیں جانتے, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تذکرے لٹ گئے اور یہ ذوق ہماری زندگی کا دفن ہو گیا. ہمارے سینے ظلمتوں سے بھر گئے, ہماری زبانیں محروم ہو گئی, ہمارا ماحول سارے کا سارا لٹ گیا. اب ضرورت اس کی ہے کہ یہ سیرت ہماری زندگیوں کے اندر آئے اور یہ فکر ہماری زندگیوں کے اندر آئے اور ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو پہچانیں کہ وہ ساری زندگی ہم گناہگاروں سے محبت کر کے گزار گئے. امت 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 یا ربی امتی یا ربی امتی. اور جب صحابہ تسلی دیتے اے اللہ کے نبی ہم آپ کے سامنے ہیں, تو آپ فرماتے ارے تم تو میرے سامنے ہیں, تم مجھے دیکھ رہے ہیں تو تم تو مجھے دیکھ رہے ہیں. اے اللہ کے نبی پھر آپ اور کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میری امت کا وہ طبقہ جو مجھے بھی نہیں دیکھا, جو تمہیں بھی نہیں دیکھا اور تمہارے بعد آنے والوں کو بھی نہیں دیکھا, میری محبت میں تڑپے گا اور ان کی تمنا یہ ہوگی کہ اپنا مال اور اہل و عیال کو لٹا دے اور ایک نظر مجھ کو دیکھ لیں اور اس کے بعد وہ بن دے کے مجھ پہ ایمان لائیں گے اور میرے طریقوں پہ چلیں گے. میری امت کے اس طبقے کے لیے میں بے چین ہوں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, وہ لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو یاد کرتے رہے, ہماری محبتوں میں تڑپتے رہے, ہمارے لیے رات دن صبح شام بے قرار ہوتے رہے, یہاں تک کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعاؤں میں تڑپ رہے ہیں. آپ کی دعاؤں کو دیکھ کے جبرائیل امین آ گئے اور تسلی دے رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کب تک مانگتے رہیں گے؟ اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے, آپ کی دعائیں قبول ہیں. آپ نے فرمایا جبرائیل میری دعا یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے ہاتھوں میں دے دیا جائے. تو آپ گئے اللہ کے پاس کہ اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری امت کا حساب میرے ہاتھوں میں دے دیا جائے. اللہ پاک علام الغیوب ہے اور غیب کی چیزوں کو سب قدرت رکھنے والے ہیں, لیکن اپنے لاڈلے نبی کی تسلی کے لیے جبرائیل امین سے کہا جاؤ اور پوچھو کہ میرے نبی اپنے ہاتھوں میں امت کا حساب کیوں چاہتے ہیں. تو آپ رو پڑے اور فرمایا جبرائیل میری امت کمزور ہے, قیامت کے دن آئے گی, میرے انبیاء بھی سامنے ہوں گے اور میرے اور نبی کے دشمن بھی سامنے ہوں گے. اگر یہ امت رسوا ہو گئی اور اس کے گناہوں کی گٹری کھل گئی تو تمہارے نبی کو ٹھیس پہنچے گی. میں چاہتا ہوں کہ ان سب سے چھپا کر امت کا حساب تنہائی میں لے لوں. تو حق تعالی شانہ نے جواب میں فرمایا اے ہمارے نبی آپ اوروں کی نگاہ سے چھپانا چاہتے ہیں اور آپ کا رب آپ کی نگاہوں سے چھپا کر آپ کی امت کا حساب رحمت کی چادر اڑا کر شفقت اور محبت میں باپ سے زیادہ بڑھ کر ان کا حساب لوں گا. آپ تڑپ گئے اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بے شک اے اللہ آپ مجھے راضی کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے اور میں امت کو راضی کیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. تو اس طرح آپ نے آخری وقت تک امت کے لیے اپنے آپ کو تڑپایا اور امت کے لیے اپنے آپ کو بے چین کیا. ایسے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ہمیں امت بنائی اور آج کا مبارک دن دیا اور ان کی ولادت کی برکتیں اور نعمتیں اور اس راستے کے خزانے قیامت تک باقی ہیں.
اسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک باقی ہے. جو آپ کا دامن تھامے گا, جو آپ کے طریقے پر چلے گا, اس کو اللہ یہ ساری نعمتیں دیں گے. یہ ایک ہی ذات ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کو اللہ نے کامل اور اکمل بنایا اور احسن اور اجمل بنایا. ایسے بنایا کہ دنیا کا ہر انسان کے بارے میں آپ اور ہم سنتے ہیں, ارے بھائی یہ بہت بڑا سائنسدان تھا, اگر اس کی زندگی اور ہوتی تو آگے کے کارنامے کرتا, اور اگر یہ بہت بڑا جرنیل تھا, اگر اسے موقع ملتا تو اور زیادہ علاقوں کو فتح کر کے بتاتا. تو ہر بادشاہ ادھورا گیا, ہر سائنسدان ادھورا گیا, ہر بڑے سے بڑا کمال رکھنے والا دنیا میں حسرت سے گیا کہ میں اپنے کمالات پورے نہیں کر سکا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ہے کہ عرفے کے میدان میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے بیچ میں آپ نے فرمایا, اے لوگوں بتلاؤ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی میں نے پوری کر دی یا نہیں کر دی, اور تم کو تمام اور کمال پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو 1,24,000 صحابہ نے بیک آواز کہا کہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. اے اللہ کے نبی بے شک آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے ساری نصیحتیں ہم کو پہنچا دی. تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرے پیغام کا پہنچا دیا اور تیری امانت کو ان تک پورا کر دیا. اللہ بھی راضی ہو گئے اور آیت اتر گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہاری نعمت کو کامل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات کامل ہے کہ جس کے کمال کی گواہی اللہ نے دی, اور جنہوں نے اپنے کام کو پورا کیا اور جن کے اعمال کی برکتیں قیامت تک کے لیے باقی ہیں. اسی ہے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, ان برکتوں کو پہچاننا اور ان طاقتوں کو جاننا. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابہ میں سے ہے. انس ابن مالک کے گھر گئے, وہاں کھانا ہوا, کھانے کے بعد ہاتھ گیلا تھا, پوچھنا چاہا تو آپ نے خادمہ سے کہا ان کے ہاتھ پوچھنے کپڑا دے دو. انہوں نے کپڑا دیا تو حضرت عبادہ نے کہا یہ تو بہت میلا ہے, تو فرمایا جا اسے صاف کر کے لا لے. اس نے کپڑا لیا اور پلٹ کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. اب حضرت عبادہ حیرت سے دیکھ رہے یہ سمجھی یا نہیں سمجھی, یہ کپڑے کو صاف کرنے کے بجائے اسے آگ میں ڈال دیا, یہ تو جل کے خاک اس طرح ہو جائے گا. اور 1-2 لمحے کے بعد میں اس نے لکڑی سے نکالا تو وہ کپڑا صاف اور شفاف تھا, میل اس کا جل کر ختم ہو گیا اور ٹھنڈا تھا, اور دیا کہ لیجئے ہاتھ پوچھ لیجئے. حضرت عبادہ نے حضرت انس سے کہا انس کیا راز ہے اس میں کہ آگ میں کپڑا ڈالا, نہ یہ گرم ہوا نہ چرکا لگا نہ یہ جلا, اور پھر میں اسی سے ہاتھ صاف کر رہا ہوں اور یہ بالکل شفاف ہو گیا. حضرت انس نے کہا ایک بار آقا میرے گھر آئے تھے اور کھانے کے بعد ان کو ہاتھ پوچھنا تھا, میں نے آپ کے دست مبارک کے لیے کپڑا دیا تھا, آپ نے ہاتھ پوچھ کے دیا اور یہ کہا انس جس چیز کو نبی کا ہاتھ لگ جاتا ہے اسے آگ اثر نہیں کرتی ہے, اسی آگ اسے نہیں چھو سکی اور آگ اسے نہیں جلا سکی. جب بھی یہ میلا ہوتا تو ہم اسے آگ میں ڈال کے نکال دیتے ہیں. میرے دوستو جب آقا کے ہاتھ جسے لگ گئے تو اسے آگ اثر نہیں کری. اگر آقا کے اعمال لگ گئے, آقا کا غم لگ گیا, آقا کی فکر لگ گئی, آقا کی شفقت لگ گئی, آقا کی محبت لگ گئی, آقا کی صلہ رحمی لگ گئی, اگر یہ ہم غلاموں میں لگ گئی تو اللہ ہمیں جہنم سے کتنا محفوظ کریں گے. تو اپنی زندگی میں آقا کی اداؤں کو لے لینا اور ان کی فکروں پر اپنے آپ کو چلا لینا. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کی زندگی ایسی بنا دے اور ہمیں دین کی محنت میں اور ایمان کی کوششوں میں اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اسی لیے چلنا پھرنا اور اپنی جان و مال لگاتے رہنا ہے تاکہ دین کی ان محنتوں سے دل کی دنیا بدلے, سینے دنیا کی محبتوں سے پاک ہو اور نفس کی ظلمتوں سے صاف ہو اور اللہ کی عظمت اور آقا کی محبت دل میں آئے, اور یہ زندگی ایسی بن جائے کہ جب موت کا وقت آئے تو فرشتے ہمارا دل چٹولیں تو سوائے عشق نبوی کے کچھ نہ ملے, دماغ چٹولیں تو سوائے علوم نبوی کے کچھ نہ ملے, اور جب وہ ہمارے ہاتھ پیر چٹولے تو سوائے سنتوں کے نور کے ان کو کچھ نہ ملے. وہ پکار اٹھیں کہ یہ نبی کا سچا غلام ہے, اسے عزت سے آخر
حالت میں لے کر چلو، اب اس فرشتے ہماری روح کو کاندھا دیں گے اور عرش تک اس کو لے کر جائیں گے، اور اللہ کے نبی ہماری گواہی دے دیں گے، ہمارا آخرت کا بیڑا پار ہوگا۔ ایسی زندگی بنانے کے لیے یہ دعوت اللہ کا کام اور یہ سیرت طیبہ کا پیغام اور یہ ولادت النبی کا عنوان ہمارے لیے ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہدایت کے اس مبارک راستے پر ہماری زندگیوں کو جما دے اور اپنے نبی کی محبت میں رنگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ نیت کرو مرتے دم تک زندگی سنتوں میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، ہمارے پاس مختلف مشہور قراء کرام کی قراتیں، مشہور و معروف نعتوں اور نظموں کے سی ڈیز اور دنیا کے مشہور و معروف علماء کرام کے تقاریر اور خطابات اور بزرگان دین کے مواعظ اور بیانات کے سی ڈیز کے علاوہ ائمہ حرمین کے قرآن مجید کے ترجمہ و تلاوت کے مکمل سیٹس کے سی ڈیز نہایت واجبی دام پر دستیاب ہیں۔ ان سی ڈیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے: الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، نزد اسٹار اسٹیل ٹریڈرز، ریاست نگر بس اسٹاپ، پسل بنڈا، حیدرآباد۔ فون نمبر 9246161186۔ آج کے مبارک دن مبارک نیتیں کرو، مرتے دم تک انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی، اللہ آسان کر دے، اللہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دے اور اللہ ہمیں سنتوں کو محبوب بنا دے اور زندگی کی ہر ادا کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائی یہ کتاب آئی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کیسے گزارے، یہ ہمارے عزیزم مفتی احمد عبدالحسیب صاحب تنویر قاسمی کی ہے، جو خطیب ہے مسجد عامرہ آبشاب کے۔ یہ یہاں پر دی جا رہی ہے، جاتے ہوئے یہ ویسی گویا ثواب کی نیت سے تقسیم کی جا رہی ہے، ہر ایک اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ اور یہ ان کی سی ڈی بھی ہے جو باہر بک رہی ہے، اسے بھی ساتھی جو خریدنا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ اشفاق پٹیل صاحب کا اچھا درود شریف پڑھ لو۔ اور بھائی اتوار کے دن الحمدللہ اس وقت دعوت دین کی ان فکروں میں پرانے شہر میں شاہین نگر اور ادھر کے علاقے میں ادارِ ملیہ ملک پیٹ اور اس کونے کے اندر کنز العلوم کملا پوری میں اور سکندرآباد میں وہ لائن بازار کی مسجد میں اور ادھر ہمارے علاقے کے اندر ٹولی چوکی کے اندر وہ مسجد آمنہ میں اور اصل مرکز کے اندر ملے پلی میں۔ اب یہ 5 جگہ 6 جگہ پر الحمدللہ اتوار کو دینی فکروں میں ساتھی اپنے اپنے سہولت کے اعتبار سے جڑ رہے ہیں۔ اگر ماحول میں آتے رہیں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے مناسبت ہوتی رہے گی۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر دو۔